السلام علیکم عاقل بھائی، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں عاقل بھائی؟ میں ابھی آپ کو فون بھی کر رہا تھا، کچھ تھوڑی سی ایمرجنسی تھی، اس لیے میں نے آپ کو تکلیف دے رہا تھا۔ مسئلہ میں یہ ہے کہ والد صاحب میرے اس وقت الحمدللہ مدینہ میں آئے ہوئے، اور وہ مدینے سے جو ہے مکہ جانے کے لیے انہوں نے احرام باندھ لیا ہے، نیت بھی مسجد سے کر لیے، اور وہ جب چیک آؤٹ کر رہے تھے تب انہیں خیال آیا کہ ان کی آج روانگی نہیں ہے بلکہ کل روانگی ہے۔ اوکے، تو اب بات سر یہ ہے کہ کیا وہ 24 گھنٹے تک احرام پہن کے رکھیں، یا مطلب اس احرام کو کوئی اتار کے دوبارہ کل پھر پہن لیں؟ کیونکہ ابھی پورا 24 گھنٹے ہیں، اور وہ ظاہر ہے تھوڑے ایجڈ ہیں، تو ان کے لیے اتنا 24 گھنٹے تک احرام کی حالت میں رہنا اور ذرا مشکل ہو سکتی ہے۔ تو کوئی اس میں صورتحال ہے، کوئی ممکن ہے کہ وہ مطلب آج احرام اتار کے کل دوبارہ سے پہن لیں، یا کوئی اور طریقہ اس میں ہو سکتا ہے؟ تو ذرا برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ سہیل بھائی ہیں دبئی سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والد کی حفاظت فرمائے، جہاں رکھے ان کو مبارک اور محفوظ اور مقدم رکھے، اور اللہ رب العالمین ان کی سعی کو، عمرے کو، سفر کو، اللہ عبادات کو قبول فرمائے، ان کو امن و سلامتی کے ساتھ اپنے وطن لوٹائے۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دراصل سہیل بھائی، اس سلسلے میں چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ لباس ہم دیکھتے ہیں نا، سفید لباس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کپڑے ہیں۔ آپ دلی ایئرپورٹ پر باندھ لیجئے، یو اے ای ایئرپورٹ پر باندھ لیجئے، کراچی ایئرپورٹ پر باندھ لیجئے، اس کو احرام کی حد یا احرام کی جو اصطلاح ہے اسلامی شریعت کے مطابق، اس پر جو حکم لگایا جائے گا وہ اس وقت ہوگا جب آپ میقات عبور کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ عبادات کا تعین کیا ہے مواقیت سے، جگہوں سے۔ کچھ عبادات کا تعلق ہے نصاب سے، حیثیت سے، کچھ عبادات کا تعلق ہے اوقات سے، جیسے کہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ، آپ ایک صاحب مال ہیں تو اب آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، لیکن آپ جب حج کی بات کرتے ہیں، جب عمرے کی بات کرتے ہیں، تو حج اور عمرہ یہ مواقیت سے اس کو جوڑا گیا ہے، حرم سے اس کو جوڑا گیا ہے، صفا مروہ سے اس کو جوڑا گیا ہے، حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے عرفات کے میدان سے اس کو جوڑا گیا ہے، مزدلفہ سے اس کو جوڑا گیا ہے، جمرات، رمی جمرات سے اس کو جوڑا گیا ہے۔ یہ مواقیت ہیں، اور ان مواقیت سے گزرنا ہے۔ اس گزرنے سے پہلے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ دلی سے ایئرپورٹ پر آپ احرام کے کپڑے باندھنا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، باندھ لیجئے، لیکن اس کا احرام کی جو شرعی اصطلاح ہے وہ اس پر انطلاق تب ہوگا جب یہ میقات پر پہنچے گی۔ میقات ابیار علی، آپ مدینہ منورہ سے جب آ رہے ہیں، ابیار علی ہے یا رابغ ہے، یا اسی طریقے سے اگر دہلی یا کراچی کے لوگ آ رہے ہیں تو وہ ایئرپورٹ سے اگر احرام باندھ لیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، وہ احرام نہیں ہے، وہ چادریں ہیں۔ جو پابندیاں محرم پر عائد ہوتی ہیں نا احرام باندھنے کے بعد، وہ ہوتی ہیں جب آپ سیل الکبیر سے، میقات سے گزریں گے اور یہ پکاریں گے لبیک بالعمرہ، اللہ آپ عمرے کی نیت کر رہے ہیں، آپ حج کی نیت کر رہے ہیں۔ یا مدینہ منورہ سے جب آپ نکل رہے ہیں، مسجد نبوی میں بھی اگر آپ یہ چادریں باندھ لیتے ہیں، اپنے ہوٹل میں آپ یہ چادریں باندھ لیتے ہیں، تو آپ محرم نہیں ہوئے۔ یہ غلط فہمی جو بہت سارے لوگوں کو ہے کہ ہم محرم ہو گئے ہیں، محرم آپ کو میقات پر پہنچ کر ہی ہوں گے۔ جیسے حج آپ کا آپ کے ملک میں نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات کا تعین فرمایا ہے، اور مواقیت، میقات سے گزرنے والوں پر یہ واجب کیا ہے کہ جب آپ احرام کی حال، جب آپ حج کی نیت سے ان میقات کو پہنچیں یا میقات عبور کریں، تب آپ یہاں پر احرام باندھیں اور اپنی نیت کر لیں۔ نیت کے الفاظ اگر آپ یہ کر لیں کہ ہمیں ہو سکتا ہے کسی کو خدشہ ہو کہ بھائی میں شاید نہ جا پاؤں، خاص طور پر عورتیں ہوتی ہیں، ان کو حیض آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر یہ چند الفاظ آپ کہہ لیں تو آپ پر کوئی بھی پابندی عائد نہیں ہوگی۔ اگر کسی کو خدشہ ہو کہ حج یا عمرے کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ کھڑی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے حج یا عمرے کے احرام کی نیت کرتے وقت شرط لگا لینی چاہیے۔ اس کے لیے الفاظ یہ ہیں، ان حبسنی حابس
فمحلی حیث حبستنی، اگر مجھے کوئی روکنے والا روک دے تو میرے احرام کھولنے کی جگہ وہی ہوگی جہاں تو مجھے روک دے گا۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5089 ہے اور صحیح مسلم میں 1207۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دباعہ بنت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حالت مرض میں حج کا ارادہ کرنے پر کہا تھا، اور یہ شرط آپ نے سکھائی تھی، اللہم محلی حیث حبستنی، حج کرو اور شرط لگا لو یہ کہہ کر، یا اللہ میرے حلال ہونے کی جگہ وہی ہوگی جہاں تو مجھے روک دے۔ آپ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، اگر یہ الفاظ آپ کو یاد نہیں ہوتے تو یہ آپ اپنی زبان میں بھی کہہ دیجئے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اس شرط کو لگانے کا محرم کو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر حج کی تکمیل میں کوئی مانع آ جائے، مثلا بیماری یا حادثاتی صورتحال بن جائے یا کسی بھی وجہ سے آپ نہ مکمل کر پائیں اپنے سفر کو، تو احرام کھول دیں اور اس پر کوئی فدیہ لازم نہیں ہوگا۔ اور یہ اگر یہ شرط نہ لگائے تو پھر حج یا عمرے کی عدم تکمیل کی صورت میں اسے محصر کہا جائے گا۔ محصر اسے کہتے ہیں جس کے حج یا عمرے کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو اس پر لازمی ہے کہ وہ جانور ذبح کرے، دم دے اور اپنا سر منڈائے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سال میں کیا تھا کہ آپ کو مشرکوں نے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور کا ذبح کیا اور اپنا سر منڈایا، اور پھر صحابہ کرام کو بھی یہی حکم دیا، اٹھو اپنی قربانیاں ذبح کر دو اور پھر سر منڈالو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 196 میں یہی فرمایا ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اور شیخ ابن باز سے پوچھا گیا اس طرح کے لگائے گئے شرطیہ لگانے کا جو فائدہ ہے کہ اگر احرام والے شخص کو کسی ایسی رکاوٹ مثلا بیماری، دشمن وغیرہ کا سامنا ہو جائے جس سے حج یا عمرے کی تکمیل میں رکاوٹ ہو جائے تو اس کے لیے احرام کھولنا جائز ہے اور اس پر کچھ واجب نہیں ہوگا۔ سعودی عرب کے شیخ عبدالعزیز بن باز کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ شیخ صالح العثیمین سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا شرط لگانے کا فائدہ، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی مجبوری کی بنا پر اپنا حج یا عمرہ مکمل نہ کر پائے تو بلا کسی چیز کے اپنا احرام ختم کر سکتا ہے، یعنی وہ احرام کھول دے اور اس پر فدیہ اور قضا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہت آسان ہے سہیل بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے والد کی حفاظت فرمائے۔ تو جو لوگ اپنے ملکوں سے چادریں باندھ کر آنا چاہتے ہیں آ سکتے ہیں، آپ کو پابندی اس وقت ہوگی جب میقات آپ عبور کریں گے اور لبیک اللہم لبیک یا لبیک بالعمرہ کہیں گے۔ اور اگر آپ یہ دعا جو صحیح بخاری کی روایت ہے ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی کہہ دیں گے، تب آپ کو اگر اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جائے، آپ اپنا احرام کھولیں یا عورتوں کو حیض آ جائے اور وہ احرام کھول لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جب آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو پھر دم بھی واجب نہیں ہوگا۔ تو احرام آپ کو میقات سے باندھنا ہے، اور یہ کپڑے آپ کبھی بھی باندھ سکتے ہیں۔ میں جب جاتا ہوں تو اس سے آنے کے بعد ایک دن تک پہنے رہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون